تو تمہیں بھی اسی ڈگر پر چلنا ہوگا، جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیجیے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے نا سکھایا نہیں جاتا، پڑھایا جاتا ہے، رٹا لگوایا جاتا ہے، نمبر لیے جاتے ہیں، ہائیسٹ نمبر لیں گے باقی کلاسوں کی نسبت. ہو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہیں. دوستو، جس معاشرے میں تعلیم کے نام پر ڈپریشن دیا جائے گا یا تعلیم کے نام پر کاروبار کیا جائے گا، بزنس کیا جائے گا، اور تعلیم کے نام پر ایک کارآمد معاشرے کے لیے افراد تیار کرنے کی بجائے چوہے تیار کیے جائیں گے، چوہوں کی دوڑ جو ہے اس کو تیار کیا جائے گا، تو اس معاشرے کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ حال یہی ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا نوجوان جو ہے وہ بدزن ہو جاتا ہے اپنے نظام سے، اور وہ پھر دوسری جگہوں پر دیکھنے کی طرف سوچتا ہے. آپ کے سامنے ہے جو پاکستان کا ہر دوسرا نوجوان بیرون ملک شفٹ ہونے کے لیے یا باہر مواقع تلاش کرنے کی جو ہے وہ دوڑ میں لگا ہوگا ہے، اور دیٹ از ویلڈ. تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے تعلیمی نظام پہ بات کرنے والے ہیں. اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروائے دیتا ہوں. میرا نام محمد زین العابدین، پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد سے میرا تعلق ہے، اور میں نے حال ہی میں 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے. تو ان 16 سالوں میں نے جو دیکھا، پڑھا، سوچا، سمجھا، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ان والدین کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے جو ابھی زیر تعلیم ہے، اس ڈپریشن زدہ تعلیمی نظام کے زیر اثر. تو میرے ہم وطنوں، یہ نظام جو اس کی جڑیں جو ہے نا وہ جڑوں میں ہی خرابی ہے، اور یہ بیج ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اس مٹی کو زرخیز ہونے ہی نہیں دیا جا رہا. تو ہونے کیوں نہیں دیا جا رہا یہ الگ سوال ہے، لیکن ماتم کیا جا سکتا ہے، اس پہ ماتم کیا جا سکتا ہے، اس پہ آہوزاری کی جا سکتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے سلوشن کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جناب، جب آغاز ہوتا ہے کسی بھی ایک بچے کا، جب وہ تعلیم حاصل کروانے کی طرف سوچا جاتا ہے، والدین سوچتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اسے ذرا اب دنیاوی تعلیم دی جائے، اور کل کو بڑا ہو کے ہمارا سر اونچا کرے گا یہ. تو پیرنٹنگ کے جو ایشو آتے ہیں، سب سے پہلے تو وہاں بات کرتے ہیں کہ والدین جب فیلڈ چوز کرنے کا موقع آتا ہے، ہم آ جاتے ہیں میٹر کی طرف، آ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ جو ہے وہ آرٹس کرے گا، سائنس پڑھے گا، یا کمپیوٹر کی فیلڈ میں جائے گا. موسٹلی بلنڈر تو وہیں پہ اس کی بربادی کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ بیٹا تم بائیو پڑھو گے، تم بایولوجی پڑھو گے، تم ڈاکٹر بنو گے. کیونکہ اب میرے بھائی کی جو ہے نا وہ بیٹی یا بیٹا وہ بھی ڈاکٹر بن چکا ہے یا بن رہا ہے، تو تمہیں بھی اسی ڈگر پر چلنا ہوگا، ورنہ جو ہے نا ہم تمہارا جینا آرام کریں گے. اور مان جاتا ہے وہ شہزادہ ان کا. وہ پھر جناب شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بربادی کی بنیاد یہاں رکھی گئی، اور ایک بربادی کی بنیاد جو اس ڈپریشن زدہ تعلیمی نظام نے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنا بچا کچھ جو ہے نا وہ رول اور کردار ادا کرتے ہیں. تو وہاں جب آتے ہیں تو وہ ایک جو انٹرنیشنلی جو سٹینڈرڈ وہاں دیکھا جائے تو پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا جاتا، تیار کیا جاتا ہے کہ کل کو بڑے ہوں گے. ظاہری بات ہے جو سائنس پڑھ رہے ہیں وہ سائنٹیفک کمیونٹی کو جو ہے وہ کچھ کیا کہہ سکتے ہیں انہیں دیں گے، یا کچھ اپنا وہاں کردار ادا کریں گے، ملک کے لیے ملک کا نام روشن کریں گے. اور جو میڈیکل والے ہیں وہ جناب وہ اپنا رسپیکٹیولی جو بھی ان کی فیلڈ ہے اس میں کام کریں گے. تو یہیں سے جو ہمارے معذرت کے ساتھ جو اساتذہ کا طبقہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو جو ہے وہ ایک نکھارنے میں یا اسے بہترین شیپ کرنے میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور پاکستان میں
اساتذہ جو ہیں ان کا اب جو ہے وہ موٹو یہ رہ گیا ہے کہ میرے کلاس کے جو بچے ہوں گے ہائیسٹ نمبر لیں گے باقی کلاسوں کی نسبت، اور میں فلیکس لگواؤں گا، اور 2-3 بچے تو ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے جناب پورے ضلع میں پوزیشن لی ہوگی اور میری واہ واہ ہوگی۔ اور دوسری طرف ہاں کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، صرف وہ پڑھانا نہیں چاہتے کہ یہ نمبر لے لے گا اور آگے چلا جائے گا۔ ایسے تو آگے جاتا ہی جائے گا، وہ ایف ایس سی کر لے گا میٹرک کے بعد، پھر وہ جناب یونیورسٹی میں بھی چلا جائے گا۔ تو یہ ایک ٹرین چلی ہوئی ہے ایک ریلوے کے نظام کی طرح، اسے سمجھ لیں۔ میٹرک کی گاڑی سے اترتا ہے، پھر جناب وہ ایف ایس سی کی گاڑی یا ایف اے کی جو بھی ہے اس میں بیٹھتا ہے، تو وہ اس سے بھی تیز چل رہی ہے، پھر وہاں سے اترتا ہے تو اگلی جو ٹرین ہے تو وہ تو بالکل اس کا نا خانہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی کی جو ٹرین ہے وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یار کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا، اور ایسے کہ یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں پہ جناب آپ پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد تو آپ کے مزے یا زندگی بہت خوبصورت ہے، ڈگری ہوگی، آپ جائیں گے وہاں پہ نوکری کے لیے، وہ کہیں گے آپ جناب بیٹھے ہیں، کرسی آپ کے لیے خالی کی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ یار ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کچھ سکھایا گیا ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ جناب آپ کا تعلیمی نظام ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ جاننے والے میرے بھی قریبی کچھ دوست جنہوں نے ٹیچنگ جوائن کی کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم یار کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو چیزیں ہماری اکیڈمک لائف میں جو گیپ رہا ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بہتر طریقے سے، تو جب وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کوئی بھی اساتذہ، تو انہیں جناب اوپر سے یہ کہا جاتا ہے آپ جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیجیے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے نا یہ اپنا اچھا پان دکھانے کا یا اچھا سوچنے کا۔ تو یہ حالات ہیں جناب، اور آپ بالکل یہ سمجھ لیں کہ موجودہ سسٹم کو دیکھتے ہوئے اساتذہ کا جو ہے نا وہ کردار محض یہ ہونا چاہیے کہ وہ موٹیویٹ کریں اسٹوڈنٹس کو، انہیں کیورس کریں، جو بھی سبجیکٹ ہے ان کا مطلب کیوراسٹی ہو، متجسس کریں انہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ سلسلے بہت عجیب ہیں، اور یہ ایسا ہی چلتا رہے گا آنے والے کئی سالوں تک بھی، کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو چیز نظر نہیں آتی۔ اور اگر ایسے ہی چلتا رہا، اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے اب جو رزلٹس آ رہے ہیں، پہلے تو چلو میٹرک تک جو ہے وہ رٹا شٹا لگا کے نمبر آتے تھے، اب بھی نمبر آتے ہیں لیکن وہ اوپر سے 2-3 کے نمبر آتے ہیں، لیکن اب 3-4 سے کم سپلیاں کوئی جو ہے نا وہ نہیں لے رہا اسٹوڈنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے اب آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں ڈسٹریکشنز ہیں، تو جب بیلنس نہیں ہوگا تعلیم کا جو ہے وہ مین کرائیٹیریا اور اس کا گول جو ہے نا وہ فوکسڈ نہیں ہوگا، تو آپ کے سامنے ایسے رزلٹس آئیں گے اور صورتحال بگڑتی جائے گی۔ تو میں جناب یہ کہنا چاہتا ہوں ان والدین سے، ان دوستوں سے، ان بھائیوں سے، بہنوں سے کہ آپ سیلف لرننگ کی طرف آئے۔ سیلف لرننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تو آپ صرف ڈگری پہ نہ رہیں، اور سی جی پی اے پہ تو بالکل بھی نہ رہیں۔ ہاں سی جی پی اے جو ہے آپ کی 3 سے اوپر ہونی چاہیے، تو سیف رہتے ہیں آپ۔ سیلف لرننگ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے۔ حال ہی میں میں نے ایک اٹامک انرجی کا ٹیسٹ دیا، تو وہاں پہ میں نے سوچا کہ فزکس کا ٹیسٹ، اسسٹنٹ مینیجر فزکس کا ٹیسٹ تھا، تو کم لوگ آئیں گے تو کمپٹیشن کم ہوگا، اور جو ہے وہ یا وہاں پہ گئے تو دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ ہم نے بی ایس کیا ہوا، وہاں پہ ایم فل والے، پی ایچ ڈی والے سبھی آئے ہوئے تھے، تو برابر ہی تھے سبھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مواقع کام، اگر مواقع ہیں بھی تو وہ اس لحاظ کی سکلز ڈیولپمنٹ نہیں، اس حساب کا جو ہے تیار ہی نہیں کیا گیا اسٹوڈنٹس کو، گریجویٹس کو انڈسٹری لیول کے لیے کہ وہاں جو ہے نا یہ کام کر سکو۔ تو بزنس ماڈل ہے ایک، اور بزنس ماڈل ان کا چل رہا ہے، اپنے پیسے بنا رہے ہیں وہ،
تو انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کو جناب دے ڈونٹ کیئر کہ کچھ سیکھا جا رہا ہے یا ہم کچھ سکھا رہے ہیں. تو ہم نے یہ کرنا ہے جناب، ہم سیلف لرننگ کی طرف آئیں. نیٹ کی دنیا ہے، یوٹیوب ہے، کورسز ہے. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں نا، جو کورسز وہ بناتے ہیں انگریز لوگ، وہ پڑھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے یار یہ تو کتنا مزیدار سبجیکٹ ہے، اس میں ایک پورا جہان چھپا ہوا ہے. فزکس ہے. اب فزکس میں نے جب یونیورسٹی میں پڑھی، وہاں پہ جناب جب ہم نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھا یا بیرون ممالک کے پروفیسر کو پڑھاتے ہوئے دیکھا جن کا تعلیمی نظام بہتر تھا پاکستان سے، تو ہم نے دیکھا یار یہ تو سبجیکٹ بڑا اچھا ہے، جسے ہمیں تو پڑھایا جاتا تو ہم تو سمجھتے تھے یار یہ تو بڑا بور سبجیکٹ ہے، یہاں بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، ہم تو اس سے کبھی نہیں پڑھ پائیں گے. تو ہم تو ابھی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو یہ بتا سکتے ہیں، حقیقت بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ، اور ریالٹی جو ہے نا اس کو فیس کریں. فیس تو کرنا ہی پڑے گا. اور آ جا کے روزگار تو چاہیے، ہر کسی کو چاہیے. اسکالرشپس پہ ہمارے نوجوان جاتے ہیں پاکستان سے، چائنا میں بہت زیادہ جاتے ہیں. تو یہ کچھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جو وہ ان کو مل جاتی ہیں، ورنہ یہاں ڈپریشن بیچا جا رہا ہے تعلیم کے نام پہ، اور تعلیم نہیں دی جا رہی معذرت کے ساتھ. اور یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو پاکستان جو ہے نا وہ، تو جب آپ لوگ یہاں سے گرو کرنے نہیں دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے نوجوانوں کو، ان کی مینٹل گروتھ نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے. ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں، ساری بات ہے. تبھی تو اسکالرشپ جتنی بھی ہیں انٹرنیشنل میں سلیکٹ ہونے والے طلبہ میں سے پاکستانی طلبہ کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے. ان کا آئی کیو لیول میچ کرتا ہے اس لیول کے ساتھ، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ان کو اس حساب سے نہیں جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جا رہی کوالٹی آف ایجوکیشن. تو یہی چلتا رہے گا نظام، اور ہم جناب دیکھتے رہیں گے. اور پھر جو ٹھیک کہتے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں تعلیم کا جو فائدہ ہے وہ دے نہیں پا رہی ہے، ورنہ تعلیم کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور کسی بھی فرد کے لیے، معاشرے میں خود کو نکھارنے کے لیے، معاشرے کے لیے ایک کچھ نہ کچھ اپنا پارٹ پلے کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ یہاں دی نہیں جا رہی، تو تعلیم پھر کیا کرے گی. تو اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس نظام میں کچھ بہتری آئے، اور پھر ہمیں کوئی سائنسدان دیکھنے کو ملے گا. اور جو میں کہہ رہا تھا سیریمنیز ہوتی ہیں وہاں پہ تمغے نوازے جاتے ہیں، واپس میں نوازتے رہتے ہیں، ان میں کوئی سائنسدان ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ بھائی یہاں سکھایا نہیں جاتا، پڑھایا جاتا ہے، رٹا لگوایا جاتا ہے، نمبر لیے جاتے ہیں، اور جس کے نمبر آتے ہیں اسے گھر والے جو ہے فیملی والے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے نمبر نہیں آتے اسی کو سے جو ہے پھر اسی کلاس میں بٹھا دیتے ہیں یا پھر کسی دکان پہ بٹھا دیتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا وہ سفر وہیں پہ تعلیم کا ختم ہو جاتا ہے. اور بس دعا کی جا سکتی ہے، اور دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو جو ہے وہ اچھے لیڈرز سے نوازے، یا ان کو لوگوں کو اوپر آنے دے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.